السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بھٹا ولاگز۔ دوستو، میں آپ سب حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیوز کو بہت دلچسپی سے دیکھا اور اپنے فیڈ بیک سے بھی نوازا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح محبت سے نوازتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو خوشیوں سے نوازے اور قدم قدم پر کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ فرسٹ آف آل، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بنے بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیجئے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں قائد آباد ضلع خوشاب میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں بینک کے مینیجر کو اسی بینک کے گارڈ نے قتل کر دیا، جس کی وجہ اس نے لوگوں کو یہ بتائی کہ بینک مینیجر گستاخ رسول تھا، لہٰذا میں نے اس کو قتل کر دیا۔ بینک مینیجر کے قتل ہوتے ہی یہ خبر پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک شخص نے گستاخ رسول کو قتل کر دیا۔ اس خبر کے سنتے ہی لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم نیشنل بینک کے سامنے جمع ہوا، اس گارڈ کو کندھوں پر اٹھایا اور نعرے بازی کرتے ہوئے شہر بھر میں گھمایا۔ بہرحال زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے جو کچھ ہوا وہ آپ سن چکے ہیں اور دیکھ چکے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ کو تمام ویڈیوز اس چینل پر مل جائیں گی، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس افسوسناک واقعے کے فوری بعد بینک مینیجر کو گستاخ رسول حتیٰ کہ قادیانی تک کہا گیا، جبکہ بعد میں جو حقائق سننے کو ملے وہ انتہائی دکھی کر دینے والے تھے۔ بینک مینیجر ملک عمران اوان کی فیس بک پروفائل اور اس کے قریبی لوگوں سے جو حقائق معلوم ہوئے، اس کے مطابق ملک عمران نہ صرف پابند صوم و صلات بلکہ ایک موحد مسلمان تھا اور کبھی بھی کسی بھی قسم کی گستاخی میں ملوث نہیں رہا، جبکہ آج کے دن جو خبریں موصول ہو رہی ہیں وہ انتہائی اہم ہیں۔ اسی بینک کے بقیہ ملازمین نے جو حقائق سے پردہ اٹھایا ہے وہ انتہائی حیران کن ہے۔ مذکورہ گارڈ کا اور بینک مینیجر ملک عمران کا اصل تنازع کیا تھا اور ان دونوں کی آپس میں لڑائی کس بات پر ہوئی، یہ ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ مگر اس سے پہلے ایک بار پھر ہماری آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ساتھ بنے بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیجئے۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ ناظرین، موصولہ خبروں کے مطابق گزشتہ ہفتے اسی بینک کے ایک ملازم کا بھائی جب بینک آیا جو کہ بغیر ماسک کے تھا، تو اسی گارڈ احمد نواز نے بجائے اس کو واپس بھیجنے کے فرش پر پڑے ایک خراب ماسک کو اٹھا کر اسے زبردستی پہنایا اور اندر بینک میں بھیج دیا، جس پر بینک مینیجر ملک عمران نے اس گارڈ کی سرزنش کی کہ آپ اسے واپس بھیج دیتے مگر یہ خراب ماسک پہنانے والی حرکت آپ نہ کرتے، جس پر اس گارڈ نے بینک مینیجر سے کہا کہ اس کے والد مجھے اپنا بھائی سمجھتے تھے، لہٰذا یہ میرا بھتیجا ہے، میں اسے واپس کیسے بھیج سکتا تھا۔ ناظرین، اس کے بعد کا جو وقوع ہے وہ انتہائی اہم اور توجہ سے سننے کے قابل ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس گارڈ کو بینک مینیجر سے اصل ناراضگی کس بات پر تھی۔ اس واقعہ کے ایک روز بعد قریب میں رہنے والے اسی گارڈ کے قریبی ایک پیر صاحب جب بینک میں تشریف لائے جو کہ بغیر ماسک کے تھے، اور یہی گارڈ احمد ان پیر صاحب کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہوا مینیجر صاحب کے پاس پروٹوکول کے ساتھ لے آیا۔ ان پیر صاحب کے جانے کے بعد بینک مینیجر ملک عمران نے جب گارڈ سے کہا، گزشتہ دن جب آپ کا منہ بولا بھتیجا اس بینک میں آیا بغیر ماسک کے تو آپ نے اس کو تو اندر نہیں آنے دیا، لیکن آج پیر صاحب کے لیے آپ نے ماسک کا تکلف نہیں کیا اور ان کو بغیر ماسک کے ہی اندر لے آئے، جس پر اس گارڈ احمد نواز نے جواب دیا کہ یہ پیر صاحب تو میرے حاجت روا ہیں، میں انہیں کیسے روک سکتا تھا۔ یہ سن کر بینک مینیجر ملک عمران نے گارڈ احمد نواز سے کہا کہ پیر صاحب سے محبت اور عقیدت اپنی جگہ، مگر حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے، کسی اور کے لیے یہ الفاظ نہیں بولے جا سکتے، اس سے اللہ کی ذات ناراض ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ گارڈ نہ صرف ناراض ہوا بلکہ اس نے بینک مینیجر سے بولنا تک چھوڑ دیا کہ آپ نے میرے پیر و مرشد کی گستاخی کیوں کی۔ ناظرین، اس سے آگے کا واقعہ نہایت دلچسپ ہے، جسے سن کر آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ جس شخص پر توہین رسالت اور گستاخی رسول کا الزام لگایا گیا، در حقیقت اس کا دل عشق رسول سے کتنا لبریز تھا، یہ آپ اس واقعہ میں جان سکیں گے۔ گزشتہ سوموار کے دن بینک کے قریب ایک گھڑی ساز کا بیٹا جب بینک میں داخل ہوا تو اس کے سینے پر نالین مبارک کا سٹیکر لگا ہوا تھا، جسے دیکھ کر بینک مینیجر ملک عمران نے اس نوجوان سے کہا کہ یہ سٹیکر مجھے دے دو
اور اس کی قیمت میں آپ کو ادا کر دیتا ہوں، آپ نے جہاں سے خریدا ہے وہاں سے اور لے لیجئے گا۔ یہ سن کر اس نوجوان نے وہ نالین مبارک اپنے سینے سے اتارا اور اپنے ہاتھ سے ملک عمران کے سینے پر وہ لگا دیا۔ معزز ناظرین، یہاں پر میں آپ سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کرنا چاہوں گا۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین مبارک اپنے سینے پر لگانا سعادت سمجھتا ہو، کیا وہ بھی گستاخ رسول ہو سکتا ہے؟ ناظرین، میں پورے پاکستان اور خصوصاً آپ کے لیے یہ سوال چھوڑ رہا ہوں، اس کا جواب آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ اور اگر آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے لیے دعا کیجیے گا اور ہمارے اس چینل بھٹا ولاگز کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔